اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے سورہ بقرہ کی 2 آیتوں کا ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کیا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان رکھتے ہیں، نہ جتاتے ہیں کسی کو، نہ ستاتے ہیں کسی کو، انہی کے لیے ثواب ہے ان کے رب کے یہاں، اور نہ ڈر ہوگا ان کو نہ کوئی غم ہوگا ان کے پاس۔ مناسب بات کہنا اور درگزر کرنا بہتر ہے اس خیرات سے جس کے پیچھے ستانا ہو کسی کو۔ اللہ بے پرواہ ہے اور نہایت تحمل والا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اے ایمان والو مت ضائع کرو اپنی خیرات احسان رکھ کر، ایذا دے کر۔ اس آیت میں اہل ایمان والوں کو تنبیہ کیا جا رہا ہے کہ اپنے صدقات کو ضائع مت کرنا، اس طریقے سے کہ اپنی خیرات دو لیکن احسان رکھ کر دو، یا جتلا کر دو، یا کسی کو اذیت یا تکلیف والی بات کہہ کر دو۔ اس طریقے سے قطعی تم کسی کو خیرات نہیں دینا، کسی کو صدقات نہیں دینا، یا کسی کی مدد نہیں کرنا۔ ایسے کرنے سے تو نہ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ الذی ينفق مالہ رئاء الناس لا یؤمنون باللہ وبالیوم الآخر، شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کو دکھانے کو، اور یقین نہیں رکھتا اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی طرح یا اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، یا دیتا ہے تو وہ بھی دکھانے کے لیے دیتا ہے، بڑے بڑے صدقات کرتا ہے، خیراتی اداروں کو دیتا ہے، اور یا ضرورت مندوں کو لوگوں کو دیتا ہے، تو لیکن اس میں صرف اپنی ہی نمائندگی کے لیے، نمائش کے لیے، اپنی پبلسٹی کے لیے، مطلب اللہ کے خوشنودی یا رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی نفس کی تسکین اور اپنی واہ واہ کے لیے وہ یہ سارے عمل کرتا ہے، اور اللہ سب کی نیت جانتا ہے۔ اور جو شخص ریاکاری کر رہا ہے وہ شخص حقیقت میں ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور یوم آخرت پر، کیونکہ یہ ریا اور ایمان ایک دوسرے کی ضد ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ گویا کہ آپ اپنی زندگی میں جو بھی دینی کام ہو یا نیک عمل ہو وہ دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں تو یقیناً آپ نے بھی شرک کیا۔ آگے ارشاد ربانی ہے، فَمَثْلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهَا تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَبِيلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے صاف بڑا پتھر کہ اس پر پڑی ہے کچھ مٹی، پھر برسا اس پر زور کا مینا تو چھوڑا اس کو صاف۔ اس آیت میں جو ریاکاری کرتے ہیں ان کے بارے میں ایک مثال کے ذریعے پروردگار عالم سمجھا رہے ہیں کہ اس شخص کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان ہے جس پہ تھوڑا سا غبار یا کچھ ریت جم گئی تھی، اور اگر کسی چٹان کے اوپر تھوڑی سی تہ آ گئی اور مٹی کی، وہاں آپ نے کچھ بیج ڈال دیا، پھر وہاں سے فصل بھی پیدا ہو گئی۔ ایسے میں بارش کا ایک زوردار جھٹکا پڑا تو وہ چٹان پر جو مٹی تھی وہ بھی گر گئی، ختم ہو گئی، جو ریت تھی وہ بھی ساتھ ہٹ گئی، اور ساتھ ساتھ جو آپ نے بیج بویا تھا وہ بھی جڑ سے گیا، اور فصل بھی ختم ہو گئی، اور آپ کی محنت بھی ضائع ہو گئی، اور وہ چٹان جو چٹیلی چٹان تھی وہ اندر سے نکل کر آ گئی۔ ریاکاری میں مال بھی گیا اور اس کا حاصل بھی کچھ نہ ہوا، اور اللہ کے یہاں ایسے شخص کا کوئی اجر و ثواب ہی نہیں۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، کچھ ہاتھ نہیں لگتا ایسے لوگوں کے ثواب اس چیز کا جو انہوں نے کیا، یعنی کہ جو بھی محنت کی تھی انہوں نے، جو مٹی جم گئی تھی اور اس میں سے کچھ ہلچل آیا تو کچھ بیج ڈال دیا، اب ان کو کوئی قدرت حاصل نہیں، سب کچھ ختم ہو گیا۔ وَلَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ نہیں دکھاتا راہ کافروں کو۔ اس آیت میں بھی پروردگار عالم واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ اللہ ایسے کافروں کو بالکل بھی ہدایت نہیں دیتا، اور نہ ہی کسی معاملے میں ان کو کامیاب کرتا ہے۔ وہ گمراہ ہوتے ہیں اور گمراہی میں ہی رہتے ہیں، اور اسی گمراہی میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، انہیں کبھی ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔
اس آیت میں واضح طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ پروردگار عالم کافروں کو کبھی ہدایت نہیں دیتے، نہ ہی کسی معاملے میں ان کو کامیاب کرتے ہیں۔ وہ گمراہ ہوتے ہیں، گمراہی میں ہی رہتے ہیں اور اسی گمراہی میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سورہ بقرہ ہے جس کی ابھی ہم نے ایک آیت کا ترجمہ تفسیر و خلاصہ بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے بہتر پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔